جس طرح جسم کے اعضاء ہوتے ہیں اسی طرح روح کے بھی اعضاء ہوتے ہیں۔ روح چونکہ لطیف ہوتی ہے اس لیے اس کے اعضاء کو لطائف کہا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں 5 اعضاء ایسے ہیں اگر وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو موت واقع ہو جاتی ہے، جیسے دل، دماغ، پھیپھڑے، جگر، گردے، ان کو اعضائے رئیسہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح روح کے بھی اعضائے رئیسہ ہوتے ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کا اللہ تعالیٰ کے انوارات سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہر عضو رئیس کی مادی غذا ہے، ویسے ہی ہر لطیفہ کی خوراک ایک نور ہے، اور ہر لطیفہ کی اپنی ایک مخصوص بیماری ہے۔ جب خدا نخواستہ وہ بیماری حملہ آور ہو جائے تو اس لطیفہ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان زیادہ تر ان 5 بیماریوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ بیماریاں ان لطائف سے اس طرح وابستہ ہیں: لطیفہ قلب کے ساتھ شہوت، لطیفہ روح کے ساتھ غصہ، لطیفہ سر کے ساتھ حسد، لطیفہ خفی کے ساتھ لالچ، لطیفہ اخفی کے ساتھ تکبر۔ ہر لطیفہ کی اپنی تعلیم اور ذکر ہے۔ جیسے جیسے اس لطیفے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا جاتا ہے ویسے ہی ہر لطیفے سے منسلک بیماری پر کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان انوارات کا حصول عطا فرمائے اور شیطان کے چنگل سے رہائی عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ لطائف جاری ہونے سے مراد انسان کے باطن میں موجود روحانی مراکز لطائف کا بیدار اور متحرک ہونا ہے۔ یہ ایک صوفیہ اصطلاح ہے جو قلبی اور روحانی ترقی کی نشاندہی کرتی ہے۔ لطائف کیا ہوتے ہیں؟ ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ صوفیہ اکرام کے نزدیک انسان کے جسم میں مختلف روحانی مقامات ہوتے ہیں جنہیں لطائف آج کی زبان میں انرجی پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ لطائف روحانی ترقی کے مراکز سمجھے جاتے ہیں اور ان کی تعداد عام طور پر 7 بیان کی جاتی ہے۔ لطیفہ قلب بائیں پستان سے 2 انگلیاں نیچے محبت، ایمان اور معرفت سے تعلق رکھتا ہے۔ لطیفہ روح دل کے دائیں جانب دائیں پستان سے 2 انگلیاں نیچے اللہ کی تجلیات اور قرب کا مرکز ہے۔ لطیفہ سر دل سے 2 انگلیاں اوپر باطنی رازوں اور حقیقتوں کی پہچان کا مرکز ہے۔ لطیفہ خفی لطیفہ روح کے اوپر ہے، گہرے روحانی اسرار کا مقام ہے۔ لطیفہ اخوی لطیفہ قلب اور لطیفہ روح کے درمیان اللہ کے قریب ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ لطیفہ نفس ناف سے لے کر سر کی پیشانی تک خواہشات اور برے خیالات کو پاک کرنے سے متعلق ہے۔ سلطان الاذکار سر کے درمیان میں پورے جسم میں پھیلا ہوا ہوتا ہے اور جسمانی اعمال سے جڑا ہوتا ہے۔ جب کوئی صوفی یا سالک ذکر الہی، مجاہدہ اور مرشد کی رہنمائی سے باطنی تربیت کرتا ہے تو اس کے یہ لطائف بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس بیداری کے دوران بعض لوگ جسمانی اور روحانی تجربات بھی محسوس کرتے ہیں، جیسے روشنیوں کا دکھائی دینا، دل میں ایک خاص حرکت یا روشنی کا احساس ہونا، یا گہرے وجدانی کیفیات۔ لطائف کے جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روحانی مراکز انسانی جسم میں انرجی پوائنٹ جو پہلے غفلت یا گناہوں کی وجہ سے خاموش تھے اب اللہ کی یاد اور روحانی انرجی کو قبول کرنے لگے ہیں۔ جب تمام لطائف جاری ہو جاتے ہیں تو سالک اللہ کی معرفت اور حقیقت کے قریب ہو جاتا ہے اور اسے ولی اللہ یا عارف کے درجے پر فائز سمجھا جاتا ہے۔ لطائف کیسے جاری کیے جاتے ہیں؟ مختلف لطائف کو مخصوص اسماء الہی کے ذریعے سے متحرک کیا جاتا ہے۔ عام طور پر لطائف کی بیداری کسی روحانی شیخ کی رہنمائی میں کی جاتی ہے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو۔ نفس کی پاکیزگی، عبادات اور دنیاوی خواہشات سے پرہیز لطائف کے جاری ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ مخصوص روحانی مشقوں کے ذریعے سالک اپنے لطائف کو محسوس کرتا ہے اور ان سے روشنی حاصل کرنا بھی سیکھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل میں اللہ کی محبت اور نور پیدا ہوتا ہے، ذہنی اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے، انسان کی باطنی آنکھ بصیرت کھلنے لگتی ہے۔ روحانی ترقی کے ذریعے
معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، دنیاوی خواہشات کم ہو کر حقیقت کی تلاش بڑھ جاتی ہے۔ لطائف جاری ہونا ایک اہم روحانی عمل ہے جو صوفی سالک کی باطنی ترقی اور معرفت الہی اور ولایت کی منازل طے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ عام نہیں بلکہ مخصوص لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے جو دل سے ذکر الہی کرتے ہیں اور روحانی ترقی کی منازل طے کرتے ہیں۔ آخر میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ ویڈیو سمجھنے والی ہے، اس کو آپ ایک دفعہ ضرور سمجھیے گا۔ ہمارے اندر بہت ساری ایسی روحانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں جسمانی بیماریاں، جسمانی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے اندر اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ اپنے ہر لطیفہ کو جاری کر لیتے ہیں اور ہمارا جو ہماری روح کے ساتھ ساتھ ہمارا جسم بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، تو ہمیں معرفت الہی حاصل ہوتی ہے اور ہمیں روحانی بیماریاں جس میں اسپیشلی حسد ہے، چغل خوری ہے، کینہ پروری ہے، منافقت ہے اور اس طرح کی بہت ساری ایسی بیماریاں جن کی وجہ سے ہمیں جسمانی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ بیماریاں نہیں ہوتی، دوسرا ہم ہر وقت دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے ہوئے بھی ہمارا دل، ہمارا جسم اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے اور ہمیں ایک روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے لطائف جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی کچھ ٹائم کے لیے اپنے بزرگان دین کی تعلیمات کو سنیں، ان کو سیکھیں اور ان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے، سوچنے، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔